تھوڑا آگے کر تھوڑا مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ آئے حسین ابن علی ہے ساقی بزم حجاز، بہت بڑے عالم دین سارے مہمان ہیں، اسا کچھی دے لوگ ہیں فقط دعا دکھاتے ہیں۔ آئے حسین ابن علی اے ساقی بزم حجاز، اے دل نگارے آدمیت کے نگارے دل نواز، تو نے ثابت کر دیا ہے بن کے روح امتیاز، یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز۔ ارے تیرا سبق آج بھی اہل جہاں کو یاد ہے، ارے تو بھی زندہ باد، تیرا غم بھی زندہ باد ہے۔ یا علی محترم و مکرم عزاداران مظلوم کربلا، ہر مجلس کے آغاز کی طرح آج بھی ہم شکریہ ادا کریں گے ہر اس مرحوم کا جس نے ذکر کربلا ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ یہ ذکر اتنی آسانیوں سے ہم تک نہیں پہنچا، کبھی کربلا والوں پر مظالم ڈھائے گئے، کبھی ان کے چاہنے والوں پر مظالم ڈھائے گئے، حتیٰ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ ایک ظالم بادشاہ نے کہا تھا کہ اب کربلا کی زیارت وہ کرے گا جو ہزاروں درہم حکومتی خزانے میں جمع کرائے گا۔ تو جب حاکم وقت کے یزید نے اپنے کارندوں سے سوال کیا کیا اب کربلا کے عاشق کربلا کی زیارت پر کم ہو گئے ہیں، تو بتانے والوں نے جواب دیا پہلے اگر 4000 آتے تھے تو اب 10,000 آتے ہیں۔ یہ حیران ہوا کہ میں نے حسین کے چاہنے والوں کا امتحان مال سے لیا ہے، مال تو بڑی محبوب چیز ہوا کرتی ہے، انسان دنیا کمانے کے لیے کٹ مرتے ہیں، یہ مال دے دے کے ذکر حسین کے لیے آ رہے ہیں، زیارت حسین کے لیے آ رہے، خود چلا اور آیا ایک بلند مقام پر۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کندھے پہ کچھ درہم دینار کی تھیلیاں اٹھائی ہیں، چند قدم آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی پہلے تو سوچا تھا حسین کا اللہ جب توفیق دے گا تو اپنے امام سے ملنے آؤں گی، لیکن میں نے سنا ہے ہمارے وقت کے یزید نے ہم حسینیوں کا امتحان مال سے کرنا چاہا ہے۔ اللہ نے کوفہ میں ایک گھر دیا تھا، کوفہ والا گھر بیچ کے زیارت حسین پر آ گئی۔ سامعین گرامی قدر، یہ بڑے خلوص کی راہیں ہیں، بڑی محنتوں کے بعد یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام مرحومین کو اپنی ہر مجلس میں یاد رکھیں۔ آئیے ایک عادت رسم رواج سمجھ کے نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلوات بر محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أعني أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات الله. جتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات کی دعا. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات نے توحید سے لے کے ولایت تک مکمل عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا. محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، موضوع سخن ہے احسن تقویم، کہ تمہیں منزل اوج کمال کے لیے خلق کیا ہے. اللہ کا قرآن قسمیں اٹھا 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 کے کہہ رہا ہے اپنا مقصد حیات فراموش مت کرنا، تمہیں بلندیوں کے لیے خلق کیا ہے. میرا اللہ یہ بلندیاں کیسے نصیب ہوں گے؟ انسان مکمل کامل کب بنتا ہے؟ فرمایا سید الانبیاء نے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. دیکھو سنو، اگر اسلام کے راہوں پر چلتے ہوئے بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں محمد مصطفیٰ نسخہ دے کے جا رہے ہیں کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے، اور اسلام کی بنیاد میں محمد مصطفیٰ اور میری اہل بیت کی محبت ہے. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. احسن تقویم کے لیے ضروری ہے کہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہو. آسان کروں جوانوں کے لیے کہ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی کے سانس سانس میں علی ہونا ضروری ہے.
آج ذکر فضائل کی پہلی مجلس ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سارے زمانے کی تھکاوٹوں کو بھلا کے آج میرے ہمراہ علی علی کریں، اس لیے کہ علی کی محبت ہماری زندگی کے نصاب میں شامل ہے. ہم اس ایج میں اس مجلس میں آتے ہیں اور سفید ریش ہو کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن آنے والی ہر نسل کو سمجھاتے ہیں سنو علی بہت ضروری ہے. یا علی یا علی. نہیں نعرے کی آواز کم رنگ نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے حیدری. سید الانبیاء کے زمانے میں ایک شخص مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہر روز نماز ادا کرتا ہوں، لیکن جب میں سورہ حمد کی اس آیت پر پہنچتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ صراط مستقیم کیا ہے. رحمت دو عالم خاموش ہیں. اس نے سوال دوبارہ کیا، محمد مصطفیٰ خاموش ہیں. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، اب بھی عالمین کی رحمت نے اپنے لبوں کو کوئی جنبش نہیں دی. جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو رحمت دو جہاں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا تو علی حیدر کرار آ رہے تھے. فرمایا اسے پہچانو، وہ علی صراط مستقیم ہے. یا علی. محترم سامعین گرامی قدر، علی ہماری زندگیوں کی رفعتیں ہیں، عظمتیں ہیں، بلندیاں ہیں. سید الانبیاء نے فرمایا من اراد منکم ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء ومن اراد منکم ان یموت میتتا میتت الشہداء وَأَن يَسْكُنَ الْجَنَّةَ الَّتِي أَرَسَهَا الرَّحْمَنُ فَلْيَتَوَلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب. محمد مصطفیٰ اپنی زبان وحی سے فرما رہے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ زندگی ایسی گزارے جیسے نبیوں نے گزاری ہے، وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ الشُّهَدَاء، اور جو شہیدوں والی زندگی موت مرنا چاہتا ہے تو پھر میں محمد مصطفیٰ اسے نسخہ دے کے جا رہا ہوں. فَلْيَتَوَلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں علی کو بسا لے. محترم سامعین اکرامی، احسن تقویم کے لیے ضروری ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سید الانبیاء اکثر مجمع لگا کے جب فضائل علی ابن ابی طالب پڑھا کرتے تھے تو فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ جب تمہیں اللہ اولاد دے تو اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لے کے وہاں کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی کا گزر ہو، اور اپنی اولاد سے ایک سوال کیا کرو اتحب ھذا الفتى، کیا تیرے دل میں اس کی محبت ہے؟ اور اگر بچہ ہاں میں جواب دے تو گھر جا کے اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، اس کی ماں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، علی کی حقیقت علی جانتا ہے. جو کرتے ہیں حیدر کے دشمن پہ لعنت، خدا بس انہیں متقی جانتا ہے. آپ نے ان کی ربائی کو شاید صحیح سے ادراک نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی معرفت بس خدا کو ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ سید الانبیاء کی حدیث ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا وما عرفنی الا اللہ وانتا وما عرفکا الا اللہ وانا. اے علی وہ اللہ کیا ہے یہ تو جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں؟ اے اللہ اے علی میں محمد مصطفیٰ کون ہوں یہ کوئی نہیں جانتا سوائے وہ اللہ جانتا ہے، یا تو علی جانتا ہے؟ اور اے علی
تیری عظمت، تیری معرفت، تیری رفت، تیری بلندیاں یہ زمانہ نہیں پہچان سکتا. تیری معرفت یا اس اللہ کو ہے یا میں محمد مصطفیٰ. محترم سامعین گرامی، عقل ازل سے عقل کا اندھا کیا جانے، ازل سے عقل کا اندھا علی کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے. بس اتنی سی بات دل کے سمجھانے کو کافی ہے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے. محترم سامعین گرامی قدر، محترم سامعین گرامی قدر، سید الانبیاء نے بار 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 اپنی زندگی میں یہ تعلیم فرمایا ہے کہ اپنی زندگیوں میں قدم قدم پر علی کی محبت کو لے کے آگے بڑھتے چلیں. فرمایا، آپ نے کئی دفعہ سن چکا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ریپیٹنگ گفتگو نہ کی جائے، لیکن سنتے چلو کہ اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی سجدے کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سب کچھ کرے، اور اگر زندگی میں علی نہ ہو تو خدا محشر میں قبول نہیں کرے گا. اے جنت کے متلاشی، جنت تو کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں. محترم سامعین گرامی قدر، اپنی اولاد میں، اپنی نسلوں میں نصاب علی حیدر کرار. حضرت سید الانبیاء نے کچھ اصحاب کو بھیجا یمن کی طرف کہ جائیں ان کو اسلام کی تبلیغ کریں. تاریخ طبری کہتی ہے کہ بڑی کوشش ہوتی رہی، بڑی محنت ہوتی رہی، لیکن یمن والے اسلام پر ایمان نہیں لے کے آئے. اور جب سید الانبیاء نے مولا علی کو بھیجا، علی اس وقت یمن پہنچے جب نماز فجر کا وقت تھا. مولا نے نماز فجر ادا کی اور پہلا خطبہ توحید و شان رسالت دیا. تاریخ طبری نے یہ جملہ لکھا، اسلمت ہمدان کلھا فی یوم واحد، سارے کا سارا قبیلہ ایک تقریر سے مومن ہو گیا. بڑی محبت تھی آل ہمدان. میں کیا عرض کر رہا ہوں، احسن تقویم کے لیے علی ضروری ہیں، اور بڑے خلوص سے، بڑے اہتمام سے سیدزادہ دست بستہ گزارش کرے گا کہ علی و حسین کے ذکر میں خلوص نیت سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آؤ، اس لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی اس ذکر سے غداری کرے، کوئی دنیا چاہے، نام و نمود چاہے، شہرت چاہے، دنیا کا وقار اور عزت چاہے. اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ نسلوں سے محبت آل محمد لے لیتا ہے، غداری کا. محترم سامعین، آؤ آپ کو 3 نسلوں کی ولایت سناؤں. حارث حمدانی، ایک میں حمدانی ہوں، ہمارا تعلق شہر حمدان کے نسبت سے حمدانی. ایک قبیلہ حمدان ہے جس سے مالک اشتر ہے، حارث حمدانی ہے، علی کے بڑے چاہنے والے، خدا کی قسم یمن میں. تو حارث حمدانی آتے ہیں، یمن کا سفر، اس زمانے کا سفر، مولا امیر کائنات کوفہ میں موجود ہیں، اپنی زوجہ کو ہمراہ لیتے ہیں اور بڑی گرمی کا سفر کر کے تپتی دوپہر میں کوفہ پہنچتے ہیں. زوجہ کہتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کر لو، شام کو چلے جانا. کہنے لگے نہیں، علی کی محبت تب تک چین نہیں آئے گا جب تک اپنے مولا کی زیارت نہ کرنا. تپتی دوپہر میں، کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، صاحب میزان الحکمہ والے نے لکھا ہے کہ تپتی دوپہر میں دق الباب کرتے ہیں علی مولا کے دروازے کا حارث، اور جیسے ہی دروازے پہ دق الباب ہوا تو خود علی نے بڑھ کے دروازہ کھولا، سینے سے لگایا اور ایک سوال کیا، ما جاء بک، اتنی گرمی میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، تیری اس گرمی میں سفر کی وجہ کیا ہے؟
کہنے لگے حبک واللہ یا علی، اے علی آپ کی محبت کی کشش کھینچ کے لائی ہے، حبک واللہ یا علی۔ وہاں جس جملے کے لیے اتنی زحمت دی آپ کو، وہاں میرے مولا نے فرمایا ان کنت صادقا فی قولک لترانی فی ثلاث مواطن، اے حارث اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر سن علی کا بھی تجھ سے وعدہ ہے، علی تیری مدد کے لیے 3 جگہوں پر ضرور تشریف لائیں گے۔ فرمایا حیث تبلغ ہنا، خود اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب جب تیری روح پرواز ہوگی اور تیری روح گلے تک پہنچے گی تو علی کی زیارت کرے گا۔ ہمارے استاد مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہم صاحب تفسیر کوثر، انہوں نے کتاب لکھی کہ علی کی ولایت و محبت پر اگر کوئی اور دلیل نہ ہوتی، خود عقل انسانی سے پوچھا جاتا تب بھی علی علی تھا، بالنص صفات ہی علی کے ذاتی۔ وہ اپنی گفتگو میں اکثر فرماتے ہیں کہ یا حار و حمدان میں یمت یرنی، جو مرتا ہے جہاں مرتا ہے میں علی کی زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا حوض کوثر پہ پل صراط پہ علی مدد کو ضرور آئے گا۔ مالک اشتر کسی دن سناؤں گا علی کے اصحاب کی عظمت بھی انشاءاللہ اسی عشرے میں۔ مالک اشتر کو تو آپ جانتے ہیں، ان کی 6-7 سال کی ایک بیٹی ہے، دروازے پہ دق الباب، یہ حارث حمدانی کی پوتی، دروازے پہ دق الباب ہوا، 6 یا 7 سال کی عمر گئی، کوئی شخص آیا، اس نے شہد کا جام دیا، اس نے لیا، کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ یہ سمجھی کہ میرے مولا علی حیدر کرار نے بھیجا ہے۔ اس شہد کے جام سے تھوڑا سا شہد چکھا اور رکھ دیا۔ جب بابا مالک اشتر گھر آئے، کہا بیٹا یہ شہد کس نے بھیجا ہے؟ کہا یہ مولا علی نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، علی اپنی فوج کے جنرلوں کے گھر بھیجے اور سپاہیوں کے گھر نہ بھیجے، علی نے نہیں بھیجا، علی عادل امام ہے۔ سمجھ گئی کسی اور نے بھیجا ہے اور میرے مولا کی محبت کو مجھ سے چھیننے کے لیے بھیجا ہے۔ اب گئی، چاقو اٹھایا اور اپنی انگلی کاٹ دی، چیخ بلند ہوئی، کہنے لگے مالک اشتر بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں میری انگلی سلامت رہے جس انگلی سے محبت علی خریدنے کی کوشش کی گئی۔ بچی رو رہی ہے، خون ہے، مالک نے بچی کو اٹھایا، کٹی ہوئی انگلی کو اٹھایا اور مولا علی کی بارگاہ میں چلے گئے کہ مولا میری بیٹی نے یہ کیا ہے۔ مولا نے کٹی ہوئی انگلی کو رکھا، دست امامت پھیرا تو انگلی سلامت تھی۔ وہاں میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا ان لنا اقواما لو قطعناہم اربا اربا لمزدادوا الا حبا، اللہ نے علی کو ایسے چاہنے والے عطا کیے ہیں کہ اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تھک تو نہیں رہے؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ سامعین گرامی، ارباب عز و معرفت، ہمارا طرہ امتیاز ہے، ہمیں اللہ نے علی دیا۔ تہران یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے، شیعو فخر کیا کرو، اللہ نے بھری کائنات میں ایک علی بنایا ہے، اسے تمہارے حصے میں عطا کر دیا۔ یا علی یا علی یا خوش نصیب ہو وہ سفید ریش جن کی اولاد بھی مجلس ذکر علی میں آئی بیٹھی ہے۔ خوش نصیب ہو، خدا کی قسم۔ حجر بن عدی جب مولا امیر کائنات کو ضرب لگی اور حجر گریہ کر رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں،
وہاں میرے مولا نے حجر کو قریب بلایا اور کہا کہ میرے فضائل بیان کر رہے ہو، اگر میرے نام پہ موت آئے قبول کر لو گے؟ کہا مولا میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ 13 سال گزرے، زمانہ بدلا، حجر 7 ساتھیوں کے سمرا گرفتار ہوا۔ حجر کوئی آخری خواہش، کہا عشق علی میں جان دے رہا ہوں، کوئی پچھتاوا نہیں، ایک خواہش ہے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نماز ادا کی اور کہا کہ میرا اللہ گواہ رہنا کہ آج جتنی جلدی حجر نے نماز پڑھی ہے اتنی جلدی پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی، کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ عشق علی میں موت سے تاخیر چاہتا ہے حجر۔ یہاں حجر نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں کہا خواہش ہے میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے شہید کرو۔ کہا دنیا کا ہر باپ جوان اولاد کی زندگی مانگتا ہے، تو جوان بیٹے کی موت کیوں چاہتا ہے؟ کہا میں اس اطمینان سے دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا محبت علی پر قربان ہو گیا۔ زمانے نے عشق علی کی داستانیں چھوڑی۔ یہ آج کا قصہ نہیں ہے، یہ آج کا قصہ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ سے گزارش کروں گا احسن تقویم کی منزل پر فائز ہونے کے لیے، اور میں یہاں رک کے ایک جملہ عرض کروں کہ جن کے دلوں میں علی نہیں، جو علی کو علی نہیں مانتے، کسی وجہ سے دور ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کرو، اس لیے کہ علی اگر ہدایت کا مینار ہے، علی اگر روشن چراغ ہے، تو میرے اور آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے کہ کوئی بھٹکا ہوا ہے اسے در علی پر لے آئیں۔ یہ عشق علی، آپ پوری دنیا کو عرض کروں گا کہ یہ مجلس، یہ شیعوں کا اکٹھ، یہ جہاں ہماری آخرت کی نجات کا سامان ہے، یہ ہم خرچ اخراجات انتظامات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ زمانے والے آل محمد کو پہچانیں۔ اگر کوئی دور ہے تو آئے، اس دروازے کی لذت جیسی کوئی اور لذت نہیں ہے۔ ایک معروف قاری ہے، قاری اعمش، اتنا معروف قاری کہ پورے عرب میں اس سے بڑھ کر کوئی اور قاری نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر تک علی مولا کو صحابی مانتا تھا، پہلا امام نہیں مانتا تھا۔ 80 سال کی عمر تک علی مولا کو بلا فصل نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو عرض کر رہا ہوں؟ جسے جیسے سمجھ آ رہی ہے صلوات پڑھے پر محمد۔ کہنے لگا کہ دل چاہتا ہے کہ آخری حج کروں، زندگی بسر ہو رہی ہے، سامان سفر اٹھایا اور چل پڑا۔ ایک صحرا میں پہنچا تو دیکھا کہ صحرا کے بیچوں بیچ ایک خیمہ ہے۔ حیران ہوا کہ یہاں تو آبادی نہیں، یہ خیمہ کیوں؟ قریب آیا، جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا ایک بوڑھی مستور ہے، ضعیفہ ہے، مصلی عبادت پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس نے کہا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا تم پر سلام ہو۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگی انت اعمش، کیا تو قاری اعمش ہے؟ کہنے لگا تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو نابینا ہے، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا ساری زندگی الحمد سے لے کے والناس تک تیری تلاوت سنی ہے، تیری آواز سے آشنا ہوں۔ کس انداز میں علی پہنچانا ہے؟ کہا آواز سے آشنا ہوں۔ اب اس نے سوال کیا کہ اس بیابان صحرا میں جہاں آبادی نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میرا قبیلہ میرے علی کو پیر نہیں مانتا، میرے برادری والے میرے علی کو علی نہیں مانتے، قبیلے والوں نے کہا ہے یا علی چھوڑ دے یا قبیلہ چھوڑ دے۔ کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا جو دیکھ رہا ہے کہ میں نے قبیلہ چھوڑ دیا ہے، علی نہیں چھوڑا۔
اب اس نے اس پر طنز کیا، کہنے لگا کیسا علی کو پیر مانا ہے، اتنی مشکلیں برداشت کی ہیں، علی کے صدقے میں اللہ سے 2 آنکھیں مانگ لے، یہ نابینائی کی زندگی تو بسر نہ کر۔ کہنے لگی آمش میرے عقیدے کی توہین نہ کر، میں نے علی کو دنیا لینے کے لیے نہیں مانا ہے، آخرت کے لیے مانا۔ یا اب اس نے تو اس کے سوال کا جواب دیا، پلٹ کے کہنے لگی تو بتا تو کیسا قاری قرآن ہے، تو الحم سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پڑھتا ہے، تجھے بھرے قرآن میں میرا علی نظر نہیں آتا؟ معروف قاری قرآن خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، خیمے کا پردہ رکھا، دبے پاؤں واپس چلا، لیکن قدم قدم پر سوچ رہا ہے اعمش تو کیسا قاری قرآن ہے، تجھے بھرے قرآن میں اللہ کا علی نظر نہیں آیا، حج کر رہا ہے لیکن ذہن میں علی ہے، مناسک حج ہیں کہ ذہن میں علی ہے، طواف کعبہ ہے کہ سوچ رہا ہے، تجھے قرآن میں علی نظر نہیں آیا۔ جب حج کر چکا نا، کعبہ کا آخری ودا کرنے کے لیے آیا، کعبہ کو گواہ بنا کے کہنے لگا کعبہ گواہ رہنا، میں مولود کعبہ کے حق پر ایمان لے آیا ہوں۔ سامعین گرامی، کہا کعبہ گواہ ہے نا، میں مولود کعبہ کے حق پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب واپس کہا گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس مومنہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے اس ضعیفی میں علی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ علی کی محبت کی ایک ٹھنڈک ہے نا مومنوں، اس ٹھنڈک کے اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ محترم سامعین گرامی قدر، کہنے لگا گھر نہیں جاتا، پہلے اس مومنہ کا شکریہ ادا کروں۔ خیمے میں آیا، پریشان ہو گیا کہ وہ بیوی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ گھوڑے کو دوڑایا تو دور دیکھا کہ ایک مستور باغ میں پھل اکٹھی کر رہی ہے۔ کہنے لگا تو نے اس ضعیفہ کو دیکھا ہے جو خیمے میں رہتی تھی، یوں نگاہیں اٹھا کے کہتی ہے بھولتا کیوں ہے میں وہی ہوں۔ حیران ہو کے سوال کرنے لگا کہ تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ کہنے لگی جس اللہ نے علی کے صدقے میں تجھے حق عطا کیا ہے، اسی اللہ نے علی کے صدقے میں مجھے 2 آنکھیں عطا کی۔ یا علی، محترم سامعین گرامی، ساری زندگی علی حیدر کرار عشق توحید سمجھاتا رہا۔ میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، لگ بھگ 2-3 سال پہلے میرے ذہن میں آیا۔ ایسے ہی جب ہم مجلس کے لیے بیٹھتے ہیں، ڈائری ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ الفاظ جب ممبر پہ ہم بولتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہوتے، کسی کی تائید ہوتی ہے تو صدا آتی ہے۔ یہ طلب بھی کسی کے کرم کے صدقے میں ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ محترم سامعین گرامی قدر، تو میں نے سوچا، اپنے ذہن میں سوچا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو دل کی اتھا گہرائیوں سے آواز آئی کہ اگر دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہ ہوتی، دل میں علی اور حسین نہ ہوتے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے بڑی عطا یہ کی ہے کہ مجلس حسین میں آ کے ذکر علی پر چہرے پہ شادابی کے آثار ہیں، دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک موجود ہے۔ اور پھر یہ سوال کیا کہ علی کے دروازے سے سب سے قیمتی چیز مجھے اور آپ کو کیا ملی ہے؟ تو دل کی اتھا گہرائیوں سے آواز آئی، علی کے دروازے سے سب سے قیمتی چیز رب کا سجدہ ملا ہے، رب کی معرفت ملی، معرفت توحید۔ جیسے علی سمجھا گئے ہیں ویسے کوئی نہیں سمجھا۔
آپ نے قاری باسط کا نام سنا ہوگا، مصر کے معروف قاری، ان کے بیٹے چند سال پہلے حج پر آئے، ہمارے مسلک کے جید علماء کرام سے ملاقات ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ہمارے استاد شیخ محسن علی نجفی صاحب نے ہمیں سنایا۔ وہ بیٹا کہنے لگا، بیٹا مسلک علی کے مطابق نماز ادا کر رہا تھا، اور علماء نے کہا کہ آپ کے بابا تو اس مسلک پہ نہیں تھے۔ آپ کہنے لگا کہ میں نے بابا کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، بابا مجھے خواب میں یہی پیغام دے رہے تھے، زندگی میں سب کچھ تھا لیکن علی، میں نے جب بار بار یہ خواب دیکھا تو میں در علی پر جھک گیا۔ علی مولا معرفت توحید سمجھائی ہے۔ دنیا والوں نے کبھی سورج کو خدا مانا، کبھی چاند کو خدا مانا، کبھی ستاروں کو خدا مانا، اور مسحریوں نے علی کو خدا مانا۔ خدا کی قسم اتنے عاشق توحید ہے علی، یہ کبھی سورج کو پلٹا کے سمجھاتا ہے، جو پلٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کبھی علی کا محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے سمجھاتا ہے، جو ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کبھی ستارے کو اپنی چوکھٹ پر بلا کے کہتے ہیں، جو جھکے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور کبھی علی سر سجدے میں رکھ کے خدا کے ہاں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو ہر انسان کو سمجھا رہا ہے خدا بس وہی ہے جسے علی بھی سجدہ کرتا۔ یا علی، لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، میں کہتا ہوں نہیں، درس علی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ عشق علی، خدا کی نافرمانی سے ڈرو، لیکن علی نے تو عشق توحید سکھایا ہے۔ خدا کی قسم آؤ میرے ساتھ تھوڑی دیر مدینہ، کیا عالم ہے، علی کا سر سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عشق توحید میں علی کا بدن تڑپ رہا ہے کہ تڑپتے تڑپتے خاموش ہو گیا۔ سلمان بھاگا، در زہرا کا دق الباب کیا، کہنے لگا اے بی بی علی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا تو نے علی کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ کہا میں نے علی کو سجدے میں دیکھا ہے، کہہ رہا تھا خالق تو ہے، رازق تو ہے، مالک کہ تو ہے، حیات کا رب تو ہے۔ کہا عشق توحید علی میں تو نے آج دیکھا ہے، میں روز محراب عبادت میں علی کی یہی حالت دیکھوں۔ میری قوم کا جوان کوئی اور سجدہ بھلا دے یا نہ بھلائے، میں نے اور آپ نے عشق کا سجدہ نہیں بھلانا، رب کا سجدہ نہیں بھلانا، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے سجدہ علی سے سیکھا ہے۔ اور کتنی خوبصورت روایت ہے میرے معصوم امام کی، معصوم فرماتے ہیں ماؤ من قطرۃ نحب الی اللہ الا من قطرتین، قطرۃ دم یسیل فی سبیل اللہ و قطرۃ دم یسیل من خشیۃ اللہ۔ اللہ کو آنکھ سے بہنے والا وہ آنسو بہت پسند ہے جب نوجوان سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے میرا اللہ غلطیاں مجھ سے ہوئیں، نافرمانیاں مجھ سے ہوئی، لیکن میں تیری توحید کا قائل ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنے قرب کی نعمت عطا فرما۔ وہیں ملائکہ میں اللہ کی صدا آتی ہے، اے ملائکہ کل اعتراض کیا تھا، انگشت نمائی کی تھی کہ اس انسان کو نہ بنانا، یہ خون کرے گا، خرابہ کرے گا، ظلم کرے گا، فساد کرے گا۔ آؤ دیکھو اس جوان کو گناہ کی ساری ممکنات ہونے کے باوجود بھی یہ سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے میرا مالک حیات تو ہے، میرا خالق حیات تو ہے۔ جوانوں علی مولا کے سجدے کو فراموش نہیں کرنا۔ ایک اور سجدہ یاد دلاؤں، یہ سجدہ تو میرے مولا علی نے دیا ہے نا۔ جب میرے مولا علی نے سجدہ دیا ہے، پانی پیا ہوا تھا، گھر کے اندر تھے، مسجد نبوی میں تھے، کعبہ کے قریب تھے، علی مولا کی زینب اپنے گھر کے اندر موجود تھی۔ آؤ ایک اور سجدہ یاد دلاتا ہوں، یہ سجدہ حسین ابن علی نے دیا ہے۔ پوچھو یہ کب دیا ہے؟ جب حسین کا کوئی نہیں رہا نا، خیمے پہ آئے ہیں اور فرماتے ہیں اے بہن زینب بھائی کا آخری سلام۔
اے بہن زینب تیرا بھائی آخری سلام کرنے آیا ہے۔ بڑی مشکلوں سے الوداع ہوئے حسین، وہاں آئے جہاں ریت کے ٹیلے کی اوٹ تھی، سر سجدے میں رکھا اور عشق توحید کا ترانہ پڑھا۔ فرماتے ہیں الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک وَأَيْتَمْتُ عَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ۔ اے اللہ حسین نے ساری کائنات چھوڑ دی ہے کہ حسین تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہے۔ اے اللہ حسین کی سکینہ یتیم ہو رہی ہے اس لیے کہ حسین عاشق توحید ہے۔ میں کہوں گا اے میری ملت کا جوان، محبت توحید میں، محبت خدا میں حسین کا یہ سجدہ فراموش نہ کرنا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کا سجدہ بھی مشکل سجدہ ہے، لیکن آؤ مولا آپ کو ایک اور سجدہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ سجدہ علی کے علی بیٹے نے دیا ہے، یہ سجدہ سید ساجدین نے دیا ہے، یہ سجدہ زین العابدین نے دیا ہے۔ کون سا زین العابدین؟ وہی زین العابدین جب محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، ساری کائنات جمع ہوگی، وہاں آواز آئے گی آئینہ آئینہ زین العابدین، آئینہ آئینہ سید الساجدین۔ کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ کہاں ہے سجدہ گزاروں کا سید و سردار؟ انبیاء کی صفیں ایک دوسرے کی طرف، شہداء کی صفیں ایک دوسرے کی طرف، اوصیاء کی صفیں ایک دوسرے کی طرف، سارے مجمع سے آئے گا وہ جسے دنیا علی زین العابدین کہتی ہے۔ ھذا ھو زین العابدین۔ آؤ میرے مولا علی زین العابدین کو یہ لقب کیوں ملا؟ یہ لقب اس وقت ملا جب علی نے سجدہ دیا تھا تو زینب محفوظ تھی، جب حسین نے سجدہ دیا تھا تب ابھی مشکل وقت تھا، لیکن خیموں کو آگ نہیں لگی تھی، ابھی بیوی کی رضا کسی نے چھینی نہیں تھی، لیکن علی زین العابدین نے سجدہ تب دیا جب خیمے جل چکے، 72 لاشیں تڑپتے تڑپتے خاموش ہو گئے، زین العابدین نے سر سجدے میں رکھا، آواز آئی لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا۔ ساری رات زین العابدین سر سجدے میں ہے۔ میرے محترم عزادارو، میری مائیں بہنیں میری مجلس کو سن رہی ہیں، میں آپ سے بھی دستبستہ گزارش کروں گا آپ بھی سجدے کو فراموش نہ کرنا، میرے جوانوں آپ بھی سجدے کو فراموش نہ کرنا۔ یہ 3 سجدے علی اور علی کے بیٹوں نے دیے ہیں، لاکھوں سلام ان سجدوں پہ۔ آؤ ایک سجدہ یاد دلاؤں، کیسے سن سکو گے؟ جگر پھٹ جاتا ہے۔ یہ 4تھا سجدہ دینے والا علی کا کوئی بیٹا نہیں، علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم جعلکم من الباقی جعلکم من الباقی۔ میں بزرگ عزاداروں سے سوال پوچھوں، یہ سجدہ باب تطہیر کی 4 دیواری میں دیا ہے، یہ سجدہ مکہ کی 4 دیواری میں دیا ہے، یہ سجدہ اپنے گھر دیا ہے، یہ سجدہ کب دیا ہے جو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ عزاداروں 11 محرم علی کی بیٹی محمل کے بغیر سواری عزاداروں کوفہ کی طرف چلی، ارے وقت زوال ہوا، خدا کی طرف کہنے لگی اے اللہ میں مسئلہ جانتی ہوں کہ خاتون کے سجدے کے لیے رضا کا ہونا ضروری ہے، لیکن زینب کی مجبوری ہے بن رضا سجدہ کو بن رضا سجدہ قبول کر۔ یہ سجدہ عشق ہے، حدیث عشق را 2 باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رکن کر دیگر زینب۔ اگر عشق توحید سمجھنا ہے تو کسی اور دروازے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اقبال نے کہا تھا اگر حدیث عشق، اگر عشق کی داستان، اگر خدا سے عشق کی داستان
سمجھنی ہے نا تو آؤ کربلا چلو، اور اس عشق کی اس داستان کے دو سبق ہیں، ایک حسین نے پڑھایا ہے، دوسرا زینب نے پڑھا۔ اجرکم جعلکم من الباکین، جعلکم من الباکین۔ عزادارو آؤ وعدہ کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بی بی زینب کو لبیک یا زینب کہتے ہوئے کہ ہم سجدہ فراموش نہیں کریں گے، اتنی مشکلوں سے جو سجدہ بچایا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب بھی زبانوں پہ یہ ذکر آتا، خدا کی قسم جب بھی اذان ہوگی، نماز ہوگی، سجدے ہوں گی، اے دنیا والو زینب عالیہ کی قربانیاں ضرور یاد آئیں گی۔ آج 4 محرم ہیں، کربلا والوں پہ رونے کے دل ہیں۔ عزادارو ہم جمع ہی کربلا والوں کے مصائب کے لیے ہوتے ہیں۔ آؤ تمہیں کربلا کی کہانی سناتا ہوں، آؤ تمہیں کربلا کی کتاب پڑھاتا ہوں۔ اگر کبھی زندگی میں دل چاہے کہ کربلا کی کتاب پڑھو تو کتاب کربلا کے پہلے صفحے پہ جس شہید کا نام ہے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ کربلا کی کہانی کے مقدمے کا نام مسلم ابن عقیل ہے، کربلا کی کہانی کے تمہید کا نام مسلم ابن عقیل ہے، کربلا کی کہانی کے دیباچے کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ کیسا عاشق توحید ہے، عزادارو کوفہ میں مسلم ہے، نماز مغرب ادا ہو رہی ہے، 10,000 نمازی ہمراہ ہیں۔ عزادارو نماز عشاء ادا ہوئی، مسجد کوفہ سے باہر حسین کا مسلم آیا، نظر یمیناً و نظر شمالا، ایک مرتبہ تنا دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نہیں جو مسلم کو گھر لے جائے، کوئی نہیں جو مسلم کا سہارا بن جائے، کوئی نہیں جو مسلم کی ہمراہی میں چند قدم چلے۔ عزادارو دعا مانگو کوئی مسافرت میں غریب نہ ہو جائے، کوئی تنہا نہ ہو جائے۔ میں کربلا کے شہیدوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، اے علی اکبر آپ کی شہادت کے بڑے ارمان، اے غازی عباس آپ کی شہادت کے بڑے ارمان، اے قاسم آپ کی شہادت کے بڑے ارمان، لیکن آؤ کربلا کے شہیدوں میرے ہمراہ کوفہ چلو۔ جب تم کربلا میں لڑ رہے تھے نا تو تم ایک دوسرے کا سہارا تھے، تمہاری جنگ دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ آؤ مسلم کی تنہائی دیکھو، مسلم بھرے کوفہ میں تنہا، مسلم بھرے کوفہ میں تنہا ہے۔ عزادارو اپنی آنکھوں کو آمادہ کرو، آؤ مسلم کا شکریہ ادا کرے جو مسلم نے کربلا کی داستان کا آغاز کیا ہے۔ چلتے چلتے تھک گیا ہے مسلم، کوئی مسلم کو گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ عزادارو ایک دہلیز پر بیٹھ گئے، ایک بیوی نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، جب دیکھا نا کہ کوئی مسافر بیٹھا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ مسلم کے مصائب میں سب سے بڑا یہ جملہ ہے جو اس بیوی نے کہا، کہنے لگی میں شریف زادی ہوں، مغرب ہو چکی ہے، تیرا اجنبی کا بیٹھنا میرے دروازے پہ۔ عزادارو غیور مسلم رویا ہے مسلم، کہا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ مومنہ تھی، تڑپی ہے، کہنے لگی اللہ نہ کرے یہ میرے حسین کا سفیر ہو۔ عزادارو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، کہنے لگی خدایا یہ کہیں مسلم نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی تو کس شہر کا ہے؟ کہا من بلاد المدینہ، میں مدینہ کے رہنے والا ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، ڈرتے ڈرتے پوچھا انت مسلم، کیا تو میرے حسین کا سفیر مسلم ہے؟ رو کے کہنے لگے ہاں میں مسلم ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئی، کہنے لگی مجھے معاف کرنا آقا، آپ
کا اپنا گھر ہے، اندر آ جاؤ۔ عزادارو پانی پیش کیا، عزادارو مسلم نماز عشق ادا کرنا شروع کی۔ راکعن او ساجدن او قامع آؤ، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی ذات توحید کا ذکر ہے۔ عزادارو ساری رات مسلم عشق توحید کے سجدے کرتا رہا۔ جب نماز فجر کے آخری سجدے میں ہے تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، سر سجدے سے اٹھایا اور آواز آئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سب مل کے کہو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اب قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلم نے تلوار اٹھائی، نیام اٹھایا، زرا پہنی، یہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، میں ایک مسلمان خاتون ہوں، یہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے۔ اللہ کرے آپ کا ذہن مدینہ میں چلا جائے، میں سارے اشارہ کر سکوں گا۔ کہنے لگی، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کریں گے، یہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھیں گے۔ کہا ہوگا نا مسلم نے، تو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، جب یہ دھمکی دیتے ہیں تو وہ دھمکی نہیں ہوتی، دھواں اٹھتا ہے، لکڑیاں آتی ہیں، دروازے کو یا حسین، یا حسین اجرکم اللہ۔ عزادارو مسلم آئے، بڑی جنگ کی ہے، انہوں نے تین مرتبہ لشکر بلوائے۔ عزادارو حاکم وقت نے پوچھا یہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں بار بار لشکر بلوا رہے ہو، کل حسین کا عباس آئے گا تو کیا کرے گا؟ کل حسین کا علی اکبر کا سامنا ہوگے تو کیا کرو گے؟ عزادارو بڑی جنگ کی ہے علی کے اس شیر نے۔ عزادارو جب کبھی دائیں جانب مڑتے ہیں لشکر بھاگ جاتا ہے، جب کبھی بائیں جانب مڑتے ہیں لشکر ٹھہرتا نہیں، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، اب مسلم کو دار الامارہ میں لایا گیا۔ عزادارو مسلم نے ایک مرتبہ پانی مانگا تو مسلم کا خون پانی میں شامل ہو گیا۔ کہنے لگے مسلم اب علی حوضے کو سر پہ لائیں گے۔ عزادارو ایک لعین نے کہا کہ ہمارے امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے وہ نعرہ بلند کیا جو ہر جوان کی عزت اور عظمت ہے، فرمانے لگے مالی امیر سوى الحسین، مسلم کا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، مسلم کا حسین کے سوا کوئی آقا نہیں۔ عزادارو مسلم ابن عقیل گریا کر رہے ہیں۔ حاکم وقت نے پوچھا تو گریا کیوں کر رہا ہے؟ تو بنی ہاشم کا جوان ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رو کے جواب دینے لگے، میں اپنی شہادت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں نے حسین مولا کو لکھ دیا ہے، حسین کوفہ آ رہے ہیں۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اکیلے نہیں آ رہے، وہ آ رہی ہے جسے کائنات اجرکم اللہ جعلکم من الباکین، جعلکم من الباکین۔ عزادارو وہ لحظہ آیا جب مسلم دار الامارہ پر پہنچے، عزادارو تلوار سے بلند ہوئی، مسلم کا سرتن سے جدا ہوا، لاشا دار الامارہ سے نیچے آیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، جب کوئی مسافر مارا جائے، جب کوئی غریب مارا جائے، جب کوئی بے وطن مارا جائے، کیا کرتے ہو؟ ابھی 3 دن پہلے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا عزادارو، وہ تلگنگ اور چکوال کے علاقے میں ہوا تھا، ابھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی چارپائی لے آیا، کوئی عزادارو مرہم پٹی کا بندوبست کرنے لگا، سارے کہتے تھے مسافر مارا گیا ہے۔
آؤ اس کے گھر اطلاع کرے۔ عزادارو یہاں میں نے ٹیلی فون کیا کہ میں لاہور آ رہا ہوں، آپ لاہور بھیجیں۔ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں بھیجیں گے، یہ ہمارا مہمان تھا، ہم اس کے غسل کا اہتمام کریں گے، ہم اس کے کفن کا اہتمام کریں گے، ہم شان و شوکت سے اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ ہائے میرا مسلم، مسلم دارالعمار، کسی نے نہیں کہا چارپائی لے آؤ، کفن لے آؤ، جنازے کا اعلان، آواز آئی رسیاں لے آؤ، کوفہ کے بدماش جوانوں، ارے مسلم کا لاشا کبھی اس گلی کبھی اس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مسلم کا لاشا کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ عزادارو خبر شہادت میرے مولا حسین کو ملی۔ حسین کہاں ہے؟ کربلا کی راہوں میں ہے۔ قافلہ ٹھہر گیا، عزادارو خیمے لگے، کہا مسلم کی یتیمہ بیٹیوں کو بلاؤ۔ عزادارو عاتقہ بی بی کو بلایا گیا، ایک صندوق منگوایا، ردا پہنائی، کانوں میں بالیاں پہنائی، عزادارو دست شفقت رکھا، کہا آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ یہ منظر 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی کہ کسی کا بابا مارا جائے، دست شفقت رکھا جاتا، کانوں میں بالیاں ہوتی۔ ہائے عزادارو، عصر عاشور، حسین رہوار سے نیچے، سر سجدے میں، شمر لعین، ہاتھ میں خنجر، خنجر چلتا رہا۔ سکینہ آگے بڑھی، جھولی پھیلا کے کہتی تھی میرا بابا ملاؤ، میرے بابا کا سر دے دو۔ شمر آگے بڑھا، عزادارو تماچے، کہتی تھی بابا بھی میرا مر۔ اے اللہ ہر مومن کی دعا قبول فرما، اے اللہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ کسی سوالی کو آج سمم بارگاہ سے خالی تجھے اس وقت کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب زینب عالیہ لٹی لٹی کوفہ آئی، جب 13 محرم کو کوفہ پہنچی نا، عزادارو تم مسلم کا لاشا شہر کوفہ کے دروازے پہ تھا، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو ایک بن سر کے لاشا ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے۔ میں کہوں گا مسلم زینب سے نہ پوچھنا تیری چادر کہاں ہے، زینب جواب نہیں دی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب سید سجاد شام آئے نا تو سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا۔ کسی درباری نے آگے بڑھ کے کہا ایک جوان آیا تھا، اس کا سر تنا ہوا تھا، جھکا ہوا نہیں تھا، تو بھی بنی ہاشم جوان ہے، تیرا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ رو کے میرے مولا جواب دیتے ہیں جب مسلم آیا تھا، اکیلا آیا تھا، تو نے انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ میری پردہ دار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ يَنْقَلِبُ